السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں ہنا سہیل کے ایک نئے سفر نامے کے ساتھ۔ ہنا سہیل ریاض سعودی عرب میں رہتی ہیں اور اپنی اس عمر کی رویداد لکھتی ہیں جو کرونا وبا کے دوران کیا گیا۔ لکھتی ہیں، سعودی عرب میں رہنے والوں کے لیے رمضان المبارک بہت جوش و جذبے سے منائے جانے والے تہوار کی طرح آتا ہے۔ یوں تو ساری اسلامی دنیا میں رمضان کا مہینہ اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق اور ثقافت کے مطابق منایا جاتا ہے، لیکن سعودیہ میں اس کی رونقیں الگ ہی ہوتی ہیں۔ کہیں لوگ غریبوں کو افطار کروانے کے لیے مساجد سے باہر دسترخوان بچھاتے ہیں، کہیں سحری بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور کہیں تو صاحب حیثیت لوگ کسی ہوٹل والے سے طے کر لیتے ہیں کہ روزانہ اتنے مسکینوں کا کھانا ان کے کھاتے میں لکھا جائے۔ عمرہ ایسی عبادت ہے جس کے لیے لوگ جوغ در جوغ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کا ثواب ایسے ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہو۔ لوگ مدینہ میں شاہی مدینہ کے گھر حاضری دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، نیکیاں کمانے کی دوڑ میں ہر کوئی شامل رہتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لاک ڈاؤن کی وجہ سے ساری چیزیں بند تھیں۔ سناٹا ایسا تھا کہ دل بیٹھا جاتا تھا۔ حرم کعبہ اور حرم نبی دیکھ کر دل غم سے نڈھال ہو جاتا تھا کہ معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے۔ لوگوں نے اس کو قیامت کی نشانی سے بھی جوڑ دیا تھا۔ اس مشکل وقت میں سعودی حکومت نے تمام صورتحال کو بہترین طریقے سے حل کیا اور آہستہ آہستہ مختلف ایپلیکیشن کے ذریعے محدود تعداد میں لوگوں کو عمرے کی اجازت ملی اور اس کو طے شدہ تعداد سے بڑھنے نہیں دیا گیا۔ ہر طریقے سے جب انتظامات مکمل ہو گئے تو آہستہ آہستہ لوگوں کی تعداد بھی بڑھانا شروع کر دی گئی۔ سعودیہ میں قانون کی پابندی سختی سے کروائی جاتی ہے، اسی لیے جو ماسک پہنے بغیر باہر نظر آ جائے اس پر 1000 ریال جرمانہ لگا دیا جاتا تھا۔ پھر آپ کچھ بھی کریں مگر اپنی خون پسینے کی کمائی اپنی بے وقوفی اور لاپرواہی کی وجہ سے دینا ہی پڑتی تھی۔ آج میں آپ کو اپنے عمرے کی داستان سنا رہی ہوں جو اس رمضان میں ہم نے ادا کیا جب کرونا کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ سبھی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ رمضان کی رونقیں بحال ہوئیں اور مساجد دوبارہ آباد ہوئی۔ سعودی حکومت نے عمرہ کرنے والوں کے لیے ویکسینیشن ضروری قرار دے دی تھی۔ ایک ایپلیکیشن ہے توکلنا۔ ہدایت تھی کہ اس پر آپ ہر وقت لوکیشن کھول کر رکھیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اس پر عمرے کا پرمٹ ملنے کی سہولت تھی۔ اگر آپ کو ویکسین لگ گئی ہے تو فرسٹ ڈوز ڈن بھی لکھا ہوا آ جاتا۔ ساری احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہم ریاض سے نکلے۔ اگرچہ میاں صاحب کو کار چلانے کا بہت شوق ہے، لیکن وقت کی بچت کے لیے ہم جہاز سے گئے تھے۔ ہمیں عمرے کے لیے اتوار کو دوپہر 12:30 بجے کا وقت ملا تھا۔ ہم ہفتے کو ہی احرام کے ساتھ ریاض سے چلے۔ رات جدہ میں بھائی کے گھر قیام کیا۔ چائے پینے اور سب سے تھوڑی گپ شپ کے بعد سو گئے۔ سحری کرنے اور فجر پڑھنے کے بعد ہم پھر سو گئے۔ ہمیں 10 بجے نکلنا تھا۔ جدہ سے مکہ جانے کے بہت سے طریقے ہیں۔ آپ ایک پوائنٹ با مکہ پہنچ جائیں، وہاں سے کرائے کی ٹیکسیاں چلتی ہیں جس میں سیٹ بائی سیٹ لوگ کرایہ دے کر جا سکتے ہیں۔ آپ اپنی پرائیویٹ ٹیکسی بھی کر سکتے ہیں۔ میاں جی نے سب سے محفوظ راستہ رینٹر کار والا چنا اور ہم کار لے کر مکہ کے لیے نکل گئے۔ وہاں بھی شہر میں داخلے کے وقت ہمارا پرمٹ چیک کیا گیا اور پھر ہم اپنے بس اسٹیشن پہنچ گئے۔ کار پارک کر کے ہم بس کے ٹکٹ کے لیے لائن میں لگے۔ انتظار کرنے کی زحمت نہیں اٹھانا پڑی اور ٹکٹ لے کر ہم شٹل سروس کے ذریعے حرم کے لیے روانہ ہوئے۔ شٹل سروس اتنی کشادہ ہے کہ کسی کے پاس اگر ویل چیئر ہے تو وہ بھی ساتھ میں آ جائے گی۔ ہدایات کے مطابق سیٹ چھوڑ کر لوگ بیٹھے تھے۔ جب حرم پہنچے تو اتنا سکون کہ کیا بتایا جائے۔ انتظامیہ کے لوگوں نے بتایا کہ کہاں سے عمرہ والوں نے داخل ہونا ہے۔ الحمدللہ عمرہ سکون سے کیا۔ رش نہیں تھا جیسا کہ عموماً حرم میں ہوتا ہے، مگر لوگ کافی تھے، اتنے کہ حرم خالی بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ لوگ خود بھی ماسک لگا کر قانون پر عمل کر رہے تھے اور اپنی حفاظت کو یقینی بنا رہے تھے۔ طواف کے ابھی 2 چکر ہوئے تھے کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ نماز کا وقفہ آنے تک ہم نے 1 چکر اور کر لیا اور نماز حرم کے صحن میں ادا کی، پھر اپنا عمرہ مکمل کیا۔ بادل کا سایہ جب طواف کے وقت سروں پر آتا تھا تو جنت کا احساس دلاتا تھا، ورنہ بہت گرمی تھی۔
طواف کے بعد صحیح کی اور اللہ نے روزے میں ہمت دی، ورنہ میں سوچ رہی تھی کہ طاقت کم ہوتی جا رہی ہے۔ دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمت اور طاقت دے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمت دی جو عمرہ مکمل کیا۔ باہر نکل کر بالوں کو کٹوایا۔ پہلے حرم میں عورتوں کے لیے مروہ پہاڑی پر کچھ خواتین قینچی لے کر کھڑی ہوتی تھیں۔ کرونا کی وجہ سے سب کو ہٹا دیا گیا تھا۔ باہر جا کر ہم نے بن داؤد مال کے اندر بال کٹوائے۔ پہلے میاں نے، پھر میاں جی اسی سے قینچی لے آئے اور میرے بھی 2 انچ بالوں کو کاٹ کر عمرہ مکمل کروایا۔ حرم کے باہر صاف ستھرے غسل خانے بنے ہوئے ہیں، وضو خانے بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے دوبارہ تازہ وضو کیا۔ میاں نے احرام کھول کر کپڑے تبدیل کیے جو ہم ساتھ لائے تھے۔ پھر ہماری 3 نمازوں کی بھی بکنگ ٹائم تھا۔ ہم عصر کے لیے حرم گئے۔ نمازیوں کے لیے مختلف راستہ ہے۔ نئی بلڈنگ بنائی گئی ہے، بہت خوبصورت بلڈنگ ہے۔ اندر بہت خوبصورت فانوس لگے ہوئے ہیں۔ عصر سے مغرب تک وہاں بیٹھ کر دعائیں کرتی رہے، کیونکہ حرم سے قرآن کریم کے سارے نسخے اٹھا لیے گئے ہیں۔ البتہ جو خواتین قرآنی نسخے ساتھ لائی تھیں وہ تلاوت قرآن کر رہی تھیں۔ افطار سے تھوڑی دیر پہلے انتظامیہ کی طرف سے افطار پیک دیا گیا، جس میں کھجور کے علاوہ کپ کیک، روسان، جوس، پانی اور بسکٹ تھے۔ وہاں ہمارے قریب بیٹھی خواتین اپنے ساتھ سعودی قہوہ بھی لائی تھیں اور آس پاس بیٹھی خواتین کو بھی دے رہی تھیں۔ کچھ سعودی خواتین چپکے چپکے صدقہ خیرات بھی کر رہی تھیں۔ وہاں کام کرنے والی خواتین کے ہاتھوں میں پیسے رکھ دیتی تھیں۔ انڈونیشین کام کرنے والیاں تھیں اور انتظامیہ میں سعودی خواتین تھیں۔ ایک پلر کو بھی سینیٹائز کیا جا رہا تھا۔ مغرب کی اذان کے ساتھ حرم میں افطار کا وقت ہوا۔ بہت سالوں کے بعد حرم میں بیٹھ کر افطار کیا، بہت اچھا لگا۔ مغرب کی نماز میں جب شیخ اسدیس نے سورہ بلد شروع کی تو دل کا کیا حال تھا اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں ان کی تلاوت قرآن میں محو ہو گئی۔ نماز کے بعد باہر گئے کہ کچھ ہلکا پھلکا کھا پی لیں۔ ہم تو چائے کے شوقین لوگ چائے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ 1 گھنٹے کے بعد پھر عشائی اور تراویح کے لیے اندر گئے، مگر اس بار ہمیں اوپر بھیجا گیا، نیچے بھر چکا تھا۔ سعودی حکومت نے نماز کے لیے نئی عمارت بنائی ہے جو فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ بہت خوبصورت ڈیزائن ہے۔ لائٹیں بھی لال رنگ لگا کر تھوڑا ماحول کو مختلف رنگ دیا گیا ہے۔ تراویح کے بعد جب شیخ عبدالرحمن السدیس نے دعا کروائی تو سماں بن گیا۔ لوگ ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی گئیں۔ تراویح کے بعد ہم نے باہر ہوٹل سے کھانا کھایا۔ مجھے یاد آیا کہ ہمیشہ ان دکانداروں کے پاس بات کرنے کا بھی وقت نہیں ہوتا تھا اور اب آوازیں دے کر بلا رہے تھے۔ کرونا کی وجہ سے ہوٹل کا بزنس بہت متاثر ہوا تھا۔ کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ ان لوگوں نے عمرے اور حج کو بزنس کا ذریعہ بنا رکھا تھا، کہیں اسی لیے تو یہ نہیں ہوا۔ رات کو ہم جدہ اپنے بھائی کے گھر پہنچے، چائے پی کر تھوڑی دیر آرام کیا، پھر سحری کی اور فجر پڑھ کر سو گئے۔ آج افطاری بھی جدہ میں ہی کرنا تھی۔ بھائی کے گھر آنے کے ساتھ مزیدار افطار کیا اور پھر واپسی کی راہ اختیار کی، لیکن واپسی میں ہمیں رینٹڈ کار کو واپس کرنے کے لیے ان کا دفتر نہیں مل رہا تھا اور ریاض کی پرواز میں کم وقت رہ گیا تھا۔ جی پی ایس ہمیں گول گول گھما رہا تھا۔ اس دوران میں ایک ویران سی جگہ جہاں کچھ کام ہو رہا تھا، گاڑی وہاں چلی گئی اور صرف ہم ہی نہیں اور بھی لوگ تھے۔ واپسی کا راستہ ایک مزدور لڑکا بتا رہا تھا۔ میاں جی نے کہا، بھائی ہماری کار میں بیٹھ جاؤ اور ہمیں لے چلو۔ اتنی سنسان جگہ اللہ نے جیسے ہمارے لیے کسی فرشتے کو بھیج دیا تھا۔ جب ہم صحیح جگہ پہنچے تو اس بندے کو کچھ رقم ہدیہ کی اور دوڑ لگا دی۔ گاڑی واپس کی اور بورڈنگ لیا۔ پرواز کا وقت ہو گیا تھا۔ لیجیے، اس کے ساتھ ہی ہمارے سفر عمرہ کی رویداد مکمل ہوئی۔ گھرانہ ٹی وی